الحمدللہ عز و جل آج رمضان مبارک کی 16ویں شب ہے۔ آج ہم پارٹ 2 اس کا سماعت کریں گے۔ پارٹ 1 کی لنک آپ کو اس ویڈیو کے اوپر مل جائے گی، جس کے اندر ہم نے یہ تمام چیزیں سنی تھی کہ یہودی اور منافقوں کی ایک چال تھی۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ کہتے کہ ہم تم پر ایمان لائے، جبکہ وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ اس کے آگے انہوں نے توریت کے اندر جو تحریف کی، آج ہم وہ واقعہ سماعت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والے ہیں۔ یہاں سے یہودیوں کے دوسرے گروہ کا تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، تو خرابی ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھیں۔ ہوا یہ کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے تو علماء توریت اور سرداران یہودیوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب ان کی روزی جاتی رہے گی، کیونکہ توریت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان ہوئے، اس کے اندر اوصاف بیان ہوئے، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ جب ان اوصاف کے مطابق لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پائیں گے تو ان پر فوراً ایمان لے آئیں گے، اور ہم علماء اکرام اور ہم سرداروں کو سب کو چھوڑ دیں گے اور ان پر ایمان لے آئیں گے، ان کے ساتھ ہو جائیں گے، اس سے ہماری روزی جاتی رہے گی۔ تو اب انہوں نے کیا کرا، توریت کے اندر تحریف کر ڈالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف بیان ہوئے تھے اس کو بدل ڈالا۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان ہوئے تھے توریت میں، ان کے حلیے مبارک بیان ہوا تھا۔ حلیے مبارک کس طرح سے توریت میں تمام چیزیں بیان کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اس طرح ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت ہوں گے، بال خوبصورت ہوں گے، آنکھیں سرمگی ہوں گی اور قد درمیانہ ہوگا۔ جبکہ ان سب نے یہ تمام چیزیں مٹا کر اور اس میں تحریف کر ڈالی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریف کر ڈالی اور آپ کی نعت بدل ڈالی، اور کیا بیان کیا، ان سب کو مٹا کر یہ لکھ دیا انہوں نے، سرداروں نے اور یہودیوں کے بڑوں نے، کہ وہ بہت زیادہ قد دراز قد ہیں۔ تو ان یہودیوں اور سرداروں نے کیا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام چیزیں مٹا کر حلیہ مبارک یہ انہوں نے ہٹا دیا، اور کیا لکھ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ بہت قد دراز ہیں، آنکھیں کنجی نیلی ہیں، بال الجھے ہوئے ہیں، اور اس سے ہی ان کو لگا کہ جب ان کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں پائیں گے تو ایمان نہیں لائیں گے اور ہمارے پاس ہی رہیں گے۔ اب انہوں نے تحریف کر ڈالی۔ ادھر ایک بات کرتا چلوں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف چھپائے۔ یہاں سے کیا پتہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف چھپانا یہودیوں کا طریقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بدل ڈالنا یہودیوں کا طریقہ ہے، منافقوں کا طریقہ ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، تو خرابی ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہہ دیں کہ یہ خدا کے پاس ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، کہ اس کے اور تھوڑے سے دام کم آئیں۔ یعنی انہوں نے جب یہ کتاب لکھ لی اس کو بیچنے لگے اور کہتے رہے کہ یہ کتاب الہی کا مضمون ہے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ تو ادھر رد کیا، قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے کہ اس کے اور تھوڑے سے کہاں دام کماتے، فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو خرابی ہے ان کے لیے ان کے ہاتھوں کے لیے، وویل لہم مما یکسبون، اور خرابی ہے ان کے لیے اس کمائی سے۔ یعنی یہ دیکھیے اب قرآن مجید یہ بیان فرمایا تو ان کے لیے خرابی ہے، یعنی ان کے لیے نقصان ہے، دنیا میں بھی ان کے لیے نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بدل ڈالے۔ تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے اس پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صورت مبارکہ ہے، نبی کریم کی تعریف کرنا، نبی کریم کے اوصاف بیان کرنا، یہ صحابہ کا طریقہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کا طریقہ ہے، اور نبی کریم کے اوصاف چھپانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو چھپانا، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے صحیح طریقے سے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کو خوب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم وعلینا الی البلاغ۔